القرآن المجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں پر بے انتہا فضل اور احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چند نعمتوں سے نوازا ہے. آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے محنت اور مشقت کی تاکہ دنیا میں چند نعمتوں کو حاصل کر لیا جائے. پھر آپ نے محنت کی کس لیے؟ کہ ہم دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ کے اور کیا ہے. آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ انہوں نے جب کوئی دنیا کی نعمت حاصل کی تو اگلے دن ایک اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوئی. لیکن اللہ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے آپ کو نوازا ہے جس کے لیے نہ تو آپ کا وقت لگا ہے، نہ آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، اور نہ ہی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے محنت کی ہے. اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو آپ کے آباء و اجداد نے محنت کر کے حاصل کی ہیں، اگر ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف وہ ایک نعمت کو رکھ دیا جائے جس کے لیے نہ تو آپ کی آباء و اجداد کی محنت خرچ ہوئی ہے اور نہ ان کا پیسہ خرچ ہوا، اور وہ ایک نعمت ان ساری نعمتوں کے اوپر حاوی نظر آتی ہے، اس ایک نعمت کی قدر ان ساری نعمتوں کی قدروں سے اوپر نظر آتی ہے، اور وہ ہے ایمان کی نعمت. اگر ایمان کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آخرت تو یقیناً ایمان کی نعمت کے ساتھ کامیابی مقدر ہی مقدر ہے. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اپنی ایمان جیسی نعمت کی قدر کیجیے. یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے، آپ کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو مسلمان گھرانے کے ساتھ امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا، اور پھر امت محمدیہ کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا. اللہ چاہتے تو آپ کو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو آپ کو عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو آپ کو یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو آپ کو کسی قادیانی کے گھر میں، کسی مرزائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے آپ کا انتخاب کیا تو مسلمان گھرانے کے لیے انتخاب کیا. میرے بھائیوں، میرا خاندان
1924 میں قادیانی ہوا تھا. 1924 میں قادیانی ہوا تھا اور 1924 سے لے کر 2017 تک میرے خاندان میں کوئی ایسا ایک فرد پیدا نہیں ہوا جو اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہو، اور جو دنیا سے گیا کوئی ایک ایسا فرد دنیا سے نہیں گیا جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اپنے ایمان کی قدر کیجیے. میں نے 34 سال قادیانیت کے اندر گزارے. میں بھی پیدا نہیں ہوا. قادیانی ایک نظام رکھتے ہیں. قادیانیوں کا ایک نظام ہے کہ جو ان کے عالم بنتے ہیں، جو قادیانی جماعت کے رہنما بنتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عالم بنتے ہیں، ہمارے ہاں مفتی بنتے ہیں، ایسے قادیانیوں کے ہاں بھی ان کے عالم اور مفتی تیار ہوتے ہیں. لیکن فرق دیکھیے کہ وہ قادیانی اپنے من گھڑت انگریز سامراج کے لائے ہوئے نظریے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے. اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کرتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں جو صاحب اولاد ہیں، میں ان کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے بہا دیں گے. لیکن ذرا اپنے نظریے دیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کب کرواتے ہیں. اپنے دل سے سوال پوچھئے، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں اس وقت داخل کرواتے ہیں جب وہ بچہ اسکول میں فیل ہوتا ہے. جب وہ بچہ اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو والدین گھر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں. کیا یہ ہے عشق کے مصطفیٰ کا دعویٰ؟ اور کیا ہے یہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ؟ اور یہ دعویٰ کی دلیل ہے؟ نہیں. ابھی اسلام اتنا کمزور نہیں ہوا. آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ختم نبوت کے لیے اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرنا جانتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچے کو انجینئر بناتے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ. میں یہ ہرگز آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کو انجینئر نہ بناؤ. میں آپ سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنی اولاد کو افیسر نہ بناؤ. ہاں، آپ کی اولاد افیسر بھی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد دنیا کے شعبہ زندگی کے ہر میدان میں آگے ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہونا چاہیے، وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہونا چاہیے، وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے وکیل ہونا چاہیے.
لیکن اس سے قبل وہ عقیدہ ختم نبوت کا مجاہد ہونا چاہیے اور عصمت مصطفیٰ کا مجاہد ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام کا تقاضا جو اسلام ہم سے کرتا ہے. میرے بھائیوں، میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ دراصل اسلام کا تورا امتیاز تھا کہ جب ہم اسلام اور قرآن کی ورق گردانی کرتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا، ان کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے. وہ رب ذوالجلال سے دعا کرتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ رب ذوالجلال کی حضور یہ دعا کرتی ہیں کہ اے رب کریم، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو آزاد ہے، میں اسے تیری راہ میں نظر کرتی ہوں، تو اسے قبول کر لے. تو جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی ساری زندگی بیت المقدس کے اندر گزر جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بیت المقدس میں گزار دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے وقف کر دیا تھا. یہ اسلام کا تورا امتیاز تھا جو آج اسلام کے غداروں نے، اسلام کے باغیوں نے اپنا لیا، اور ہم مسلمان اپنے بچوں کے زاویے بدلتے رہے. میں بھی پیدا نہیں ہوا، والدین نے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا. اس سے قبل میرے دادا نے میرے باپ کو قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا. پھر دادا نے بڑے تائے کو بھی قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. اس وقت ہمارے خاندان میں 28 مربیان ہیں جو قادیانی جماعت کے مذہبی رہنما ہیں، جو قادیانیوں کی تبلیغ کے لیے 24 گھنٹے وقف ہیں. تو پیدا ہوئے قادیانی گھرانے کے اندر، تربیت ہوئی اس ماحول کے اندر کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی تجارت نہیں کرنی. آپ نے بڑے ہو کر مرزا غلام قادیانی کے نظریے کو دنیا کے اکناف عالم میں پھیلا دینا ہے. یہ ایک ذہن اور سوچ اور فکر پیدا کی گئی. بڑے ہوئے چناب نگر کے اندر قادیانیوں کا مدرسہ ہے. ایک قادیان میں تھا، دوسرا چناب نگر میں. اب تو دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے اپنے مدارس قائم کر لیے. اس وقت 2 تھے. تو جامعہ احمدیہ چناب نگر میں جو ان کا مدرسہ ہے، قادیانیوں کا میں نے درس نظامی کیا. اب درس نظامی کا ان کا سلیبس دیکھیے کہ درس نظامی کے اندر تورات زبور انجیل پڑھائی جاتی ہے. تورات زبور انجیل پڑھائی جاتی ہے. کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ کہ تورات زبور انجیل جو کہ آج بدل چکی، گو اپنی اصلی حیثیت میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی میرے اور آپ کے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اسلام کی صداقت کی پیشگوئیاں موجود ہیں. تو تورات زبور انجیل اس لیے پڑھائی جاتی کہ جب کسی عیسائی سے بات کرنی ہے تو اس کو پہلے چہرہ محمد کریم کا دکھانا ہے، اس کو پہلے دعوت اسلام دینی ہے، اس کے بعد اس کو قادیانی بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہندوؤں کے 4 وید پڑھائے جاتے ہیں. اب ہندوؤں کے 4 وید کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر بھی آج بھی میرے اور آپ کے محمد کریم کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس کے بعد باقی قادیانیوں کا جو اپنا عقائد و نظریات ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں قادیانی اپنے مذہب کی تعلیم کو پڑھاتا ہے، وہیں قادیانی اس ملک پاکستان کو، جس کو ہمارے آباؤ، آپ کے آباؤ اجداد نے حاصل کیا، قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے،
इस मुल्क पाकिस्तान को कैसे अखंड भारत बनाना है, कैसे इसको एक बार फिर ये कादियानियों का ख्वाब है, कादियानियों के मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का ये ख्वाब है। उसके खुतबात महमूद में जो 1947 के जून, जुलाई और अगस्त के उसके खुतबात हैं 1947 के, उसके अंदर वो ये अपना नजरिया पेश करता है, इस मुल्क पाकिस्तान के बारे में नजरिया पेश करता है। वो लिखता है कि हम अव्वल तो कोशिश ये करेंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आए। अगर यह मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया तो हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसको एक बार फिर अखंड भारत बना के छोड़ें। तो यह कादियानियों का नजरिया भी जहां उनके बाकी निसाब के साथ साथ यह भी पढ़ाया जाता है कि आपने कोई ऐसा लम्हा अपने हाथ से खाली नहीं जाने देना जो आपके हाथ लगे और आप इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बगावत ना करें। यह नहीं हो सकता कि हो वो कादियानी, हो वो मिर्जाई और वो इस मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी ना करे और इस मुल्क पाकिस्तान का वफादार वो कभी हो नहीं सकता। तो ये नजरिया लेकर 2011 में जब मैंने जामिया अहमदिया के दर्स निज़ामी से मिर्ज़ाइयों के, कादियानियों के दर्स निज़ामी को पास किया तो पाकिस्तान के अंदर 7 साल कादियानियत की तबलीग की। अब पाकिस्तान के अंदर कादियानियत की तबलीग कैसे होती है? कादियानी इस मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की सफ़ों में बैठकर अपनी तबलीग कैसे करता है? कादियानियों की तबलीग के 3 जरिए हैं। पहली तबलीग कादियानियों का मुरब्बी करता है, पहली तबलीग कादियानियों का मुरब्बी करता है जो उनका मजहबी रहनुमा होता है। और दूसरी तबलीग कादियानी डॉक्टर करता है, दूसरी तबलीग कादियानी इंजीनियर करता है, दूसरी तबलीग कादियानी स्कूल टीचर करता है। और वो कैसे करता है? और उसको कहते हैं खामोश तबलीग। कादियानी जबान में इसको खामोश तबलीग कहते हैं, जो कादियानी दुकानदार भी करता है। अब ये कादियानी दुकानदार, कादियानी डॉक्टर, कादियानी इंजीनियर हमारे मुसलमान मुआशरे के अंदर कैसे तबलीग करता है? अगर एक दुकान मार्केट के अंदर कादियानी की है और 100 दुकानें हमारे मुसलमानों की हैं, अब वो कादियानी दुकानदार जो उसकी दुकान के ऊपर मुसलमान आता है, वो उसको मिसाल के तौर पर वो मुसलमान को चीनी मुसलमान दुकानदार देता है 100 रुपए और कादियानी मुसलमान को चीनी देगा 95 रुपए। अब उसने 5 रुपए की रियायत की है मुसलमान के साथ। अब मुसलमान को नहीं पता मेरे साथ वो क्या कर रहा है। उसने 5 रुपए चीज कम करके दी है और साथ उसने मुसलमान को यह बात भी कह दी है कि तुम्हारा मुसलमान दुकानदार तुम्हें चीनी देता है 100 रुपए और तुम्हारा मुसलमान मुझे काफिर कहता है, तुम्हारा मौलवी मुझे काफिर कहता है और तुम्हारा आलिम मुझे काफिर कहता है। अब उसने इतनी बात करके मुसलमान के दिल में मुसलमान भाई दुकानदार से बुग़्ज़ और कीना उसके दिल में उसका जहर पी दिया है, उसका बीज डाल दिया है। और साथ अपने आलिम की, जो मुसलमान आलिम है, जो मुसलमान मुफ्ती है, उसकी भी नफरत, उसके दिल में नफरत का बीज बो दिया है। अब वो मुसलमान जब अपने मस्जिद में आता है, जब मिंबर से ये आवाज लगती है कि कादियानी काफिर है, कादियानी इस्लाम का गद्दार है, कादियानी मोहम्मद करीम का गद्दार है,
قادیانی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، تو وہ مسلمان اپنے عالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نانا وہ کیسے قادیانی کافر ہو سکتا ہے؟ اس کے اخلاق کو دیکھیے، اس کے کردار کو دیکھیے، اس کی ایمانداری کو دیکھیے کہ میرا مسلمان دکاندار مجھے چینی 100 روپے دیتا ہے اور قادیانی 95 روپے دیتا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرے بھائیوں، قادیانی اس کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ وہ قادیانی جو 5 روپے کی رعایت کرتا ہے، وہ اپنے رجسٹر کے اوپر اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ آج میں نے مسلمانوں کو 50 کلو چینی سیل کی ہے اور 50 کلو چینی میں نے مسلمانوں کو 250 روپے رعایت کر کے دی ہے۔ اب وہ 250 اس کو چناب نگر سے آ جائیں گے اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اور چینی وہی 100 روپے ہمیں دیتا ہے، لیکن اپنی ساتھ وہ کیسے تبلیغ کرتا ہے؟ وہ کیسے تبلیغ کر رہا ہے اپنے وہ عقائد نظریات کی؟ یہ ہے قادیانیوں کا دوسرا طریقہ تبلیغ، جس کو خاموش تبلیغ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تبلیغ جو قادیانیوں کی طریقہ واردات ہے، ان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، وہ قادیانیوں کی نوجوان نسل ہے۔ وہ نوجوان نسل جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس کو قادیانی بناتے ہیں۔ وہ قادیانی تنظیم جو پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ اس کو وقف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو قادیانی کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو پہلے چناب نگر کے اندر اپنے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، ماہانہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، پھر وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے مسلمان لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان کو قادیانی بنانے میں بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مرزا مسرور جو قادیانیوں کا اس وقت نام نہاد گدی نشین ہے، ایک ویڈیو اس کے سامنے ایک پیش ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے قادیانی ہوئے اور کن ذریعوں سے ہوئے، تو وہ رپورٹ جو پیش کرنے والا قادیانی مبلغ ہے منیر جاوید، وہ یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس سال جو مسلمان طبقے سے قادیانی ہوتا ہے، جو نوجوان نسل سے قادیانی ہوتا ہے، اس میں 70% قادیانی لڑکیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ 70% قادیانی مسلمان نوجوان آج قادیانی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کی اولادیں آج سکولوں میں زیر تعلیم ہے، کالجز کے اندر زیر تعلیم ہے، یونیورسٹیوں کے اندر زیر تعلیم ہے، ہمیں اپنی اولاد کو یونیورسٹی، کالج اور کے اندر بھیج کر اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کن کے ساتھ اٹھتی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں۔ یہ 3 طریقے تبلیغ کے جو آج قادیانی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کرتا ہے۔ پھر ہم مسلمان طبقے کے اندر سے بطور مربی کے ہم مسلمانوں کے طبقے سے کن لوگوں کو تلاش کرتے جو ان کو ہم قادیانی بناتے ہیں۔ ہم مسلمان طبقے کے اندر سے ان لوگوں کو تلاش کرتے جو اپنی مسجد سے دور ہوتے، جو اپنے مدارس سے دور ہوتے، جو اپنے علماء کرام کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کرنے والے ہوتے، جو اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے اور اپنے ذہن سے فتویٰ پوچھ کر اس کے اوپر عمل کرتے۔ وہ لوگ مسلمان ہوتے اور لیکن ان کو قادیانی ہم آسانی کے ساتھ بنا لیتے۔
یہ ہے قادیانیوں کا طریقہ تبلیغ، جس کو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر جب 7 سال پاکستان میں قادیانیت کی تبلیغ کی تو اسلام کی طرف کیسے رہنمائی، اسلام کو کیسے قبول کیا۔ میں پاکستان میں مجھے قادیان بھجوایا گیا، جہاں قادیان کے اندر تحصیل بٹالہ، انڈیا میں تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو قادیان کہا جاتا ہے، جس میں آج مرزا غلام قادیانی جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے۔ وہاں مجھے بطور قادیانی مبلغ کے بھجوایا گیا تو دسمبر کا مہینہ 2016 میں قادیانیوں کا جلسہ سالانہ آیا جو ہر سال ہوتا ہے، اور ہم نے بچپن سے یہی سنا کہ ایک جلسہ ہوتا ہے قادیان میں، ایک جلسہ ہوتا ہے جس پہ ہمارے دادا بھی جاتے، خاندان کے لوگ بھی جاتے، والد بھی جاتے، والدہ بھی جاتی۔ تو مجھے وہاں پہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو جب قادیانیوں کا وہ دسمبر کا مہینہ 27 دسمبر 2016 وہاں پہ قادیانیوں نے قادیان کے اندر مناسک حج ادا کرنا شروع کر دیے۔ اب ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ تو قادیانی حج کرتے ہیں۔ اب وہ ایک استاد محترم تھے، اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ آپ منارۃ المسیح کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب کے اندر، جس کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام ہے، صفحہ نمبر اس کا 170 ہے، اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اب شریعت نے حج کو منسوخ کر دیا ہے، اب حج پہ جانے کے اصل مقصود و مطلوب، اب حج پہ جانے کے اصل مقصود و مطلوب مکہ میں جانے سے حاصل نہیں ہوں گے، مدینہ میں جانے سے حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت نے حج کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب جس نے حج کے اصل مقصود و مطلوب حاصل کرنے ہوں وہ قادیان میں آ کر قادیان کے جلسے میں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں۔ یہ ہے قادیانیوں کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب لوگ حج کرنے کے لیے مسلمان مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، یہ محض ایک رسم کے طور پہ جاتے ہیں۔ اب مکہ اور مدینہ روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں۔ اب روحانیت اور نور اور فیض کے چشمے قادیان میں آ کے جس نے دیکھنے ہیں دیکھ لے۔ جب مرزا غلام قادیانی کا یہ نظریہ دیکھا تو دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ کون سے نور اور فیض کے چشمے ہیں جو یہاں قادیان میں جاری ہے۔ یہ قادیان نور اور فیض کے چشموں سے دور، وہاں پہ آج بھی ہندوازم اور سکھزم، عیسائیت وہ اکثریت میں ہے۔ ایک تو یہ چیز جس نے اسلام کی طرف رہنمائی کی، پھر اس کے بعد دوسرا جو نقطہ نظر اٹھایا وہ یہ کہ گزشتہ انبیاء کی تاریخ کے اندر جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، جس قوم میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، یا تو وہ قوم اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کے آئی یا پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں۔ یہ نظریہ تھا کہ اگر میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں اور مرزا غلام قادیانی کو نبی مان کر اس کی اس بدبودار زمین کے اوپر آیا ہوں تو وہ فیض اور نور اور وہ چشمے کہاں جاری ہیں کہ وہ قادیان چھوٹی سی بستی، وہ نہ مرزا کے اوپر ایمان لائی، تو یہ نبوت کہاں سے جاری ہے؟ تو میں نے 2017 میں پاکستان آ کر قادیانیت اور اسلام کے اوپر تقابل لکھنا شروع کیا۔
کہ قادیانیت اور اسلام دراصل آپس میں اختلافات کیا ہے، اختلافات کی وجوہات کیا ہے، اور آج مسلمان قادیانیوں کو کافر کیوں کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس مضمون کو میں نے زیر بحث لایا وہ اللہ کی ذات کی عقیدہ تھا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن کیا عقیدہ پیش کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کیا عقیدہ رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں قادیانی کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ پھر قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ ہے قرآن کا عقیدہ اور مسلمان کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ لیکن قادیانی اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے یہاں پہ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، مسلمانوں کی شریعت کی کتاب کا نام قرآن ہے، مسلمانوں کی شریعت کی کتاب کا نام قرآن ہے، اور قادیانیوں کی شریعت کی کتاب کا نام تذکرہ ہے۔ قادیانیوں کی شریعت کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 480 ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنا عقیدہ لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے کشف کے اندر دیکھا کہ یہ زمین و آسمان بنانے والا میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ زمین و آسمان بنائے تو اللہ نے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے زمین و آسمان نئے سرے سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا، اور جب میں صبح کشف سے بیدار ہوا تو میں نے یقین کیا کہ یہ آسمان اور زمین بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے دل میں خیال کر لیا اور یقین کر لیا کہ اب اللہ کی ذات یہ زمین و آسمان بنانے والا میں ہوں۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ یہاں اس نے بس نہیں کی، اس کا ایک مرید جس کا نام قاضی اکمل ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اسلامی قربانی۔ اسلامی قربانی کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ اس کے اوپر وہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں لکھتا ہے، اور یہ کتاب مرزا غلام قادیانی کو وہ پیش بھی کرتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا وہ نظریہ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک دفعہ ہمارے اوپر اپنی کیفیت کو یوں ظاہر کیا۔ اس نے لکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ میں عورت بن گیا اور اللہ نے میرے ساتھ مردمی قوت کا اظہار کیا اور مجھے 10 ماہ کا حمل ٹھہر گیا۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، کہ مرزا کہتا ہے کہ میں عورت بن گیا اور اللہ نے مرد بن کر میرے ساتھ مردمی قوت کا اظہار کیا۔ پھر اس نے جہاں بس نہیں کی، پھر اس نے کہا کہ اللہ قرآن کے اندر اللہ مسلمانوں کو عقیدہ دیتے ہیں، قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لیکن مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب جو اس کی شیطانی وحی اس کے پاس لے کر آتے تھے اس کے فرشتے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یا مرزا انت منی بمنزلت اولادی، کہ اے مرزا تو میرے نزدیک میرے بیٹے اولاد کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں،
جب یہ عقیدہ ایک لمبی فہرست ہے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیسے پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں اللہ اپنا نام الرحمن بتاتے ہیں، کہیں اللہ اپنا نام الرحیم بتاتے ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرے خدا کا نام، میرے اللہ کا نام رحمان نہیں، رحیم نہیں، مالک یوم الدین نہیں، بلکہ میرے اللہ کا نام جلاش ہے۔ اب قادیانیوں کے اللہ کا نام کیا ہے؟ جلاش ہے۔ اور ایک طرف تو مرزا کہتا ہے میں خود خدا ہوں، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا نام جلاش ہے۔ تو جب یہ عقائد صرف اللہ کی ذات کے بارے میں، تو اس کے بعد میں نے جس دوسرے مضمون کو چھیڑا وہ ہے قادیانیوں کا کلمہ۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر قادیانی کہ جب کوئی مسلمان بات کرتا ہے، جب قادیانی کسی مسلمان سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمے کے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے، اور جو اس کی شیطانی خزائن کی جلدیں ہیں اس کی جلد نمبر 18 ہے۔ اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات نازل ہوتی ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں محمد سے مراد میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کی اگلے صفحے کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیش گوئی فرمائی ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہاں احمد سے مراد بھی میں ہوں، اب قرآن پاک کے اندر جہاں محمد اور احمد آئے گا اس سے مراد میں ہوں۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنا عقیدہ لکھا۔ اب مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر احمد ایم اے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا لیا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی کتاب جس کا نام تذکرہ ہے وہ تم نے نہیں بنا لی، اب تم نے نیا کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ سوال کے جواب میں اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، 2 کتابیں، ایک کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے اور دوسری کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن ہے۔ اب صفحہ جو کلمۃ الفصل اس نے پہلے کتاب لکھی، اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 7، لکھنے والا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے۔ وہ اس عبارت کو یوں لکھتا ہے کہ ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا، ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا کہ جب محمد ہی دوبارہ دنیا میں آ گئے، اگر محمد کی جگہ کے اوپر کسی اور نام سے نبی آتا، اگر محمد کے نام کی جگہ کسی اور نام سے کوئی نبی آتا تو ہم اس نام سے اس نبی کا کلمہ بناتے۔ گویا کہ مرزا غلام قادیانی دراصل محمد کریم ہے، وہ محمد کریم جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، جب وہی دوبارہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آ گئے، گویا کہ مرزا غلام قادیانی اور محمد میں کوئی دوسرا فرد نہیں، گویا کہ محمد
اور مرزا غلام قادیانی کے درمیان کوئی دوسرا فرد نہیں۔ اب کلمہ میں محمد دنیا میں آئے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب کلمہ میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا کلمہ۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے ایک حوالہ مرزا غلام قادیانی کا بھی یاد آ گیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب حمامۃ البشرا کے اندر لکھا، عربی کے اندر کتاب ہے جس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ من سارا وجودی وجودہ محمدن، کہ میرا وجود محمد کا وجود بن گیا اور میرے اور محمد کے وجود میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ اس لیے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ میں محمد سے مراد محمد اس لیے پڑھتے ہیں کہ اب محمد تو آئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، ان کا زمانہ نبوت چلا گیا، اب زمانہ نبوت چلے گا تو مرزا غلام قادیانی کا۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب نجم الہدا کے اندر لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ محمد کریم دنیا میں آئے، محمد کریم کے اوپر ایمان اور اسلام نازل ہوا، لیکن محمد کریم اپنے کام کو مکمل کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ محمد کریم نے اپنے کام کو مکمل نہیں کیا، وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں نے محمد کریم کے ادھورے کام کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب نبوت اور اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مرزا کہتا ہے کہ یہ اکملت لکم دینکم میرے اوپر پورا ہوا ہے اور میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ اس لیے قادیانی کہتے کہ ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ پھر اس کے بیٹے نے جو دوسری کتاب لکھی ریویو آف ریلیجن، اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرزا غلام قادیانی اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر اس کو عربی کے اندر یوں لکھ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد اس کا ایک مرید ہے جس کا نام ہے قاضی اکمل، وہ مرزے کے سامنے بیٹھا ہے اور مرزے کو ایک نظم لکھ کے پیش کرتا ہے اور اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ محمد اتر آئے پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد اتر آئے پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، جس نے دیکھنا ہو محمد کو اکمل، جس نے دیکھنا ہو محمد کو اکمل، وہ آ کر دیکھ لے مرزا کو قادیان میں۔ یہ ہے قادیانیوں کا کلمہ کہ قادیانیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور ہم مسلمان کلمہ کے اندر محمد سے مراد کالی کملی والے کو لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اگر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کوئی قادیانی ہمارے مسلمان بھائی کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ کرے گا، تو ہمارے مسلمان بھائی صرف دو کتابوں کے نام ذہن نشین کر لیں۔ ایک کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے اور دوسری کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن ہے۔ وہ مشکل ہے، کلمۃ الفصل آسان ہے۔ کسی قادیانی کو جب آپ کلمۃ الفصل کا نام لیں گے وہ زہر کا پیالہ تو پی لے گا، لیکن آپ کو کلمۃ الفصل کتاب کبھی نہیں دے گا۔ یہ قادیانیوں کا دوسرا نظریہ جس کو میں نے پڑھا کہ قادیانی کیا عقائد اور کیا نظریات لے کر، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا تصور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تصور ہے، عقیدہ جہاد ہے، اور یہ سارے نظریات اس طرح کے ہی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت کردہ احادیث ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہیں۔ وہ کون سا باب میں آپ کے سامنے رکھوں؟
वो कौन सा पहलू मैं आपके सामने रखूं कि कादियानियत काफिर क्यों? जब ये अकायद और नजरियात को और इन मज़ामीन को ज़ेरे बहस किया तो उसके बाद 27 मार्च 2017 को मैंने कादियानियत को बाकायदा तहरीरन रिटर्न तौर पर लिख कर दिया कि आज 27 मार्च 2017 को मैं बेकैमी होशो हवास में रहते हुए आपके अकायद और नजरियात के साथ इख्तिलाफ करते हुए कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करता हूं। तो इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद क्या हालात और क्या वाक़यात पेश आए। 28 मार्च 2017 को जब मैंने 27 मार्च को कादियानियों को रिज़ाइन किया तो कादियानियों ने ये बात मशहूर कर दी कि इस बंदे का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना है, जिसकी वजह से इसने मिर्ज़ा कादियानी को छोड़ा है। अब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर जाने से पहले मिर्ज चनाब नगर के अंदर क्वार्टर मिला हुआ था। जब मैं अपने क्वार्टर में घर में पहुंचा तो सारे वालिदैन, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल इंसान को देखा जाता है। और 28 मार्च को मुझे कादियानी सदर अमूमी आसिफ चीमा और उसके गुंडे घर से गिरफ्तार करते हैं कि आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आपको क्योंकि वालिदैन ने पैदा होने से पहले वक़फ़ कर रखा है, इसलिए वालिदैन को पाबंद किया जाता है कि ये बच्चा जो आप लिख कर दे रहे हैं, इसकी ज़िंदगी का, इसकी मौत का, इसके तमाम मामलात के जिम्मेदार कादियानी जमात होगी। उन्होंने 28 मार्च 2017 को घर से गिरफ्तार किया और 2 माह 10 दिन कादियानियों के अपने कैद खाने, कादियानियों की अपनी जेल, कादियानियों की अपनी कज़ा, कादियानियों के अपने काजी, कादियानियों के अपने फोर्सेस और कादियानियों का हर निज़ाम इस स्टेट पाकिस्तान के अंदर बगावत करते हुए, आईने पाकिस्तान से बगावत करते हुए उन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अपना निज़ाम, अपना कानून, अपनी अदालतें, अपनी फोर्स बना रखी है। जिसको चाहते हैं जिंदा जला देते हैं और जिसको चाहते हैं जेलों के अंदर डालकर पागल तक पहुंचा देते हैं। ये एक वाकया नहीं, 2014 के अंदर एक कादियानी वकील जिनका नाम अहमद यूसुफ होता है, वो नुसरत आबाद में इस्लाम कबूल करते हैं। कादियानियों का एक मोहल्ला है, उसके अंदर इस्लाम कबूल करते हैं। कादियानी उनको पाबंद करते हैं। इस्लाम कबूल वो इसलिए करते हैं कि जो इस वक्त कादियानियों का सरबराह है मिर्जा मसरूर, इसके ऊपर बहुत से मुकदमात होते हैं। और जो इसका चाचा था जिसका नाम मिर्जा खुर्शीद था, वो पाकिस्तान में कादियानियों का सबसे बड़ा नाज़िर आला था। उसके ऊपर बेशुमार वाक़यात और बेशुमार मुकदमात होते हैं और वो वकील उनके वकालत करने वाले होते हैं। जो वो साइलीन होते हैं वो उनके वकालत नामे उनके पास होते हैं। कादियानी उनसे मुतालबा करते हैं कि तुम इसको छोड़ दो। वो कहता है मैं तुमको भी छोड़ देता हूँ, इनको नहीं छोड़ सकता। वो इस्लाम कबूल करते हैं। कादियानी उनके घर के अंदर दाखिल होकर उनके जिस्म में ड्रिल से सुराख कर उनके जिस्म के अंदर नमक और मिर्च डालकर उनको शहीद करते हैं। और वो मर्द मुजाहिद शहादत को कबूल कर लेता है, लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी को दोबारा नबी मानने के लिए तैयार नहीं होता। 28 मार्च को जब मुझे घर से गिरफ्तार किया तो 2 माह 10 दिन मुझे उन्होंने अपनी जेल के अंदर कैद रखा कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और डॉक्टर की लाइन में ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते जिनको तेज स्टीरॉइड्स इंजेक्शन कहा जाता है। अगर वो 3 इंजेक्शन, डॉक्टर की लाइन ये कहती है कि अगर वो 3 इंजेक्शन किसी नॉर्मल इंसान को लग जाएं, वो इतना गर्म इंजेक्शन होता है कि इंसान का दिमाग पिघल जाता है। मुझे 2 माह 10 दिन लगाए जाते रहे। सुबह इंजेक्शन लगाते, शाम को मुझसे पूछते जब होश आती, मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मान लो, मिर्जा गुलाम कादियानी को तुमने क्यों छोड़ा, कादियानी को क्यों छोड़ा। मैं उनको यही जवाब देता कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब एक बार दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान के दिल में आ जाती है, जब इश्क मुस्तफ़ा दिल में आ जाता है, तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, एक तरफ मोहम्मद करीम की ज़ात है जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि वो मेरा नबी करीम है, जब बात करता है तो बगैर वही के बात नहीं करता। जब मैं मोहम्मद करीम की वो आयत, उस हदीस को पढ़ लेता हूँ जिसके अंदर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसकी हाथ में मेरी जान है कि ईसा इब्न मरियम जरूर नाजिल होंगे। जब मेरे सामने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आती है, और हदीस भी आती है तो कसम अल्लाह की साथ आती है, तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी कैसे मान लूँ? कुरान के अंदर जब अल्लाह फरमाते हैं मा कान मुहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, जब मेरे नबी को अल्लाह खातमुल अंबिया बना रहे हैं, अल्लाह लक़ब देते हैं खातमुन नबिय्यीन का, तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दोबारा नबी कैसे मान लूँ? जब मेरे नबी 210 अहादीस में अकीदा खत्म नबुव्वत को बयान फरमा के चले जाते हैं, जब मेरे नबी फरमाते हैं कि ना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, जब मेरे नबी फरमाते हैं कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी, तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दोबारा नबी कैसे मान लूं? ये नहीं हो सकता। तो इंजेक्शन लगाते रहे अपने जहन और अपने दिमाग के मुताबिक, जो उनके ज़हन में बात आती वो उसके मुताबिक जुल्म और सितम करते रहे। तो वो जो इंजेक्शन लगाते रहे, उन इंजेक्शन के दौरान मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई, दोनों आंखें ज़ाया हो गई। घर छोड़ के आते हैं और ये बात साथ ये भी करते हैं कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को छोड़ देता है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद लिखता है कि जो मुझे सच्चा मानने के बाद छोड़ देता है उसके ऊपर दुनिया और आखिरत में अजाब नाजिल होते हैं और वो दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बन जाता है। अब पूरा कादियानी खानदान ये देखने को आता है कि इसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। वो बाहर बैठे हुए भाई भी देखते हैं, बहनें भी देखती हैं, वालिदैन भी यही ताना देते हैं कि अब तुमने मिर्ज़े को छोड़ा है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। मैंने ये सारा वाक़या अपने छोटे भाई को बताया, वो उसने भी इस्लाम कबूल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर तालिब इल्म है। वो मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर के पास लेके जाता है, लाहौर LRBT के अंदर लेके जाता है। वो मुझे ला इलाज करार देकर घर भिजवा देते हैं। सरगोदा सेटल टाउन के अंदर हमारे अहले हदीस मसलक के डॉक्टर ज़हीर कुरैशी मौजूद हैं, उनके पास भी ले जाया जाता है। वो भी मुझे ला इलाज करार देकर घर भेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि ना तो आपको सफ़ेद मोतिया है, ना काला मोतिया है, ना कोई और प्रॉब्लम है। मसला है तो ये है कि आपकी वो बाल से बारीक वेन्स जो इंसान की आंख को खून सप्लाई करती है, वो तेज इंजेक्शन लगने की वजह से, आपको स्टेरॉइड्स देने की वजह से वो दरमियान से कट चुकी है। अभी तक तरीका साइंस ने जो आंख का इलाज दरियाफ्त किया है, वो अभी ये तरीका दरियाफ्त ही नहीं कर सकी कि ये वेन्स को जोड़ सके। लाचारी के आलम में घर चला जाता हो तो अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है, अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है। अल्लाह की ज़ात के सामने बवुज़ू होकर गिर जाता हूं और अल्लाह की ज़ात को मुखातब करते हुए कहता हूं कि या अल्लाह, मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को छोड़ा है तो तेरे कुरान को पढ़ के छोड़ा है या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को पढ़ के छोड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह के हुजूर ये दिन रात दुआ करता हूँ
اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، اگر دین اسلام سچا ہے، اگر تیرے محمد کریم کا لایا ہوا دین سچا ہے، تو میں نے پڑھا ہے، تو تیرے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور یا اللہ، تیرے محمد کریم نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اگر میں نے مرزا غلام قادیانی کو کذاب مانا ہے، دجال مانا ہے، تو تیرے نبی کی حدیث کے مطابق مانا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ تو اللہ کی ذات سے یہی دعا کرتا رہا۔ 20 دن نہیں گزرے، رب محمد کی قسم، اللہ نے دوبارہ آنکھیں واپس کر دی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر ظہیر قریشی صاحب کے پاس جاتا ہوں، ابھی میری گاڑی میں ساری فائلیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ 20 اسکین کرتے ہیں، CT اسکین کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بیٹا علاج کہاں سے کروایا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب علاج وہاں سے کروایا ہے جہاں سے تمہارا علاج آتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جہاں ڈاکٹر کی لائن لا جواب دیتی ہے، جہاں ڈاکٹر کی لائن کہتی ہے کہ ابھی اس کا طریقہ علاج دریافت ہی نہیں ہوا، وہ اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے سنے؟ کہ جب ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض ہے، جب ہمارے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے، جب ہمارے اپنے بھائی کے لیے حسد ہے، رب محمد کی قسم ہے، جب تک دل میں بغض اور حسد اور کینہ موجود ہے تب تک دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ دعا کو قبول کروانا ہے تو اپنے دل کو خالص قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ پھر اللہ کو پکارو، پھر دیکھو کہ اللہ کیسے حاجت روائی کرتا ہے، اللہ کیسے مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ کیسے جواب دیتے ہیں بندے کو۔ تو اس وقت جب صبح الحمدللہ اللہ نے آنکھیں واپس کی تو والدہ کمرے میں آتی ہے، کہتی ہے تمہیں مصلی کس نے سیدھا کر کے دیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا مرزا کہتا ہے کہ جو مجھے سچا ماننے کے بعد چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تمہارے ماننے والوں نے، تمہارے عقائد رکھنے والوں نے مجھے اپنے ذہن کے مطابق جو وہ کر سکتے تھے کر لیا، لیکن آج اللہ بھی موجود ہے اور محمد مصطفیٰ کا خدا بھی موجود ہے۔ تو اس دن سے لے کر ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، بیوی بچوں نے اپنے راستے جدا کر لیے، بہن بھائیوں نے اپنے راستے جدا کر لیے، اور یہی کہا کہ تم مرزا کو دوبارہ مان لو گے تو تمہارے اوپر گھر کے راستے ہم دروازے کھول دیں گے، وگرنہ تمہارے اوپر دروازے بند ہیں۔ میں نے کہا تم لاکھ دروازے بند کر لو، میں اب مرزے کو دوبارہ محمد کریم کے اس ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے جو مجھے آنکھیں دی ہیں، اسلام کی بدولت اللہ نے جو مجھے معجزہ دکھایا ہے، میں اب کیسے دوبارہ مرزے کو نبی مان لوں؟ میں نے کہا تم ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتے رہو، میں سیدنا بلال کی سیرت کو پڑھتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر ختم نبوت کے کام کے لیے قبول کیا۔ کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا لمحہ باقی نہیں رہتا جو دن کا نہیں گزرتا کہ میں ختم نبوت کی بات نہیں کرتا یا قادیانیوں کو دعوت اسلام نہیں دیتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 118 افراد کو
الحمدللہ قادیانیت سے، قادیانیت کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی دولت میں لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام اسلام، صداقت مسلک حق اہل حدیث، تاجدار۔ آخر پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہن کو کوئی گالی دیتا ہے، تمہارے اندر بھائی کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، ہمارے اندر بیٹے کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، ہماری بیوی کو گالی دیتا ہے، ہمارے اندر شوہر کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ کیا ہمارے اندر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ جب میری ماں فاطمہ کے بارے میں مرزا غلام قادیانی یہ عقیدہ لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 485 کے اوپر لکھتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، میں نے کشف کے اندر دیکھا کہ میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ران کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا ہوں۔ وہ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ علی کی زوجہ فاطمہ۔ وہ کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ وہ کون فاطمہ؟ حسین کی ماں فاطمہ۔ وہ کون فاطمہ؟ میرے محمد کی لاڈلی بیٹی فاطمہ۔ کیا ہماری غیرت دنیا کے رشتوں کے لیے جاگ جاتی ہے؟ وہ دنیا کے رشتے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن یہ رشتے بھاگ جائیں گے اور کون کام آئے گا؟ کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ حوض کوثر پہ کام آئے گا۔ تو کیا ہماری غیرت، جب ہم دنیا کے رشتوں کے لیے اپنی غیرت دکھا سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، عاجزانہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کل بھی شوق شہادت تھا، شوق شہادت آج بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مسلک اور منہج اہل حدیث کی صحیح ترجمانی کرنے اور عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اسلاف کی روشنی میں بیان کرنے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر عامر منیر صاحب حافظہ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر قدم پہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے ختم نبوت کے تحفظ